الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. بکار اور جہاں خطیب بن کے آنا یہ ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے. یہاں ہم خادم بن کے اس درگاہ سے عقیدت رکھتے ہوئے یہاں سے علم و عرفان کی خیرات لینے کے لیے آئے ہیں اور حضور کی جو نظر محبت ہے اس کی توجہ لینے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. چند جملے اس مقصد سے کہ میرے لبوں میں قبلہ بابا جان کی توجہ سے کوئی برکت آ جائے اور مجھے بولنے کا بات کرنے کا سلیقہ اور شعور مل جائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں اور بے شمار برکات. ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ جو بندہ زندگی میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے، جب اس کا وقت نزا آتا ہے اس کے لیے یہ درود پاک کس قدر برکتوں کا خزانہ بن جاتا ہے کہ جب اس کا وقت نزا آتا ہے اللہ رب العزت زمین و آسمان کے ہر فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا میں مشغول ہو جاؤ. دیکھیں، نہ جانے کس بندے کی موت کب آئے، کہاں آئے، کس وقت آئے. کوئی عزیز ساتھ ہو، کوئی دعا کرنے والا، کوئی خیال رکھنے والا ہو یا نہ ہو، لیکن درود پاک اس یقین سے کثرت سے پڑھا کریں کہ جب وقت نزا آئے گا، کوئی ہو نہ ہو، اللہ رب العزت کے حکم سے زمین و آسمان کے فرشتے میرے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. اور پھر ایک حدیث مبارکہ کا عنوان اس طرح سے بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس بندے سے مصافحہ کروں گا. کہ دیکھیں قیامت کا دن کتنا ہولناک دن ہے، کتنا سخت ترین دن ہے، کتنا طویل ترین دن ہے، جس میں نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی پانی کی سبیل ہے، نہ کوئی آسرا ہے. اگر ان لمحوں میں اس بے یار و مددگاری کے عالم میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ نصیب ہو جائے تو میدان حشر کی ساری منزلیں طے ہو جائیں گی، پھر ساری مشقتیں اور مشکلات جو ہے وہ حل ہو جائے. تو اس خانقاہ سے جب بھی کوئی پیغام قبلہ بابا جی کی زبان سے جاری ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ درود پاک کے پھولوں کی خوشبو جو ہے اس پیغام کو مہکا رہی ہوتی ہے. تو اسی خوشبوؤں سے بات کا آغاز، اس کا سلیقہ بھی قبلہ بابا جان نے جو آپ سب کو ہمیں جو شعور دیا ہے اسی شعور کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز درود پاک کی فضیلت اور برکت سے کیا ہے. اور درود پاک اس یقین سے پڑھتے رہا کریں کہ جتنا درود پاک پڑھیں گے اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربتیں بڑھتی جائیں گی. اور آپ مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں کہ شہر ملتان کے مصروف ترین عالم دین جناب علامہ قاری محمد رمضان عطاری صاحب بھی جلوہ افروز ہیں، اور ابھی خطیب ابن خطیب علامہ قاضی محمد بشیر گولوی صاحب کا آپ نے بڑا زبردست خطبہ سنا. اور ابھی ہم فخر خطابت اور سفیر تصوف، اگر میں یہ جملہ کہوں تو ہرگز اس میں کسی قسم کی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ اس وقت حضرت کی زبان پر خطابت ناز کرتی ہے کہ حضرت جب کسی مقام پر خطاب کرتے ہیں نا، الفاظ تو خوشبوؤں سے ہلے لے لے کے نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن خطابت کا جو شعبہ ہے یہ آپ یقین کریں کہ حضرت کی گفتگو پر خطابت کا شعبہ بھی ناز کر رہا ہوتا ہے.
آج ہم جن ہستی کے ذکر کے لیے یہاں موجود ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، روایات میں آتا ہے کہ آپ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اس امت کے خطیب اعظم ہیں، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب اور یہ اعزاز حاصل ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد، انبیاء اور مرسلین کے بعد اس پوری کائنات میں خطیب اعظم کا جو اعزاز ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کا تعارف اگر ان الفاظ سے کر لیا جائے تو بڑا مناسب ہوگا، گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، مجھ کو یہ یقین ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا، کہ مجھ کو یہ یقین ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا، تاریخ میں امت پہ جو احسان لکھے گا مجھ کو ہے یقین وہ دولت عثمان لکھے گا، کہ تاریخ میں امت پہ جو احسان لکھے گا مجھ کو ہے یقین وہ دولت عثمان لکھے گا۔ اور جب دست نبی پاک بنا ہاتھ غنی کا، ہمارے ہاں نا، ہمارے سٹیجوں پر ایک کمی رہ گئی، ہم شان صحابہ سنانے کا جو حق بنتا تھا ہم سنا نہیں سکے۔ یہ واحد سٹیج ہے ملتان کا جہاں پر الحمدللہ عرصہ دراز سے خلفائے راشدین کے ایام ہو، اولیاء کاملین کے ایام ہو، محدثین کے ایام ہو، وہ منائے جاتے، ورنہ ہمارے ہاں سٹیج اس بات سے محروم رہے کہ ہم شان صحابہ سنا سکیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب شان صحابہ سنائی جائے تو لوگ سننے کا ذوق نہیں رکھتے، اور خطباء، واعظین، ذاکرین کا مطمع نظر نہ عقیدہ ہوتا ہے، نہ کوئی دین کی خدمت ہوتی ہے، ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ بس نوٹ ملتے رہے اور مجمع کو دیکھ کے موضوع بنتے ہیں۔ اگر یقین کیجئے ہم صحابہ کرام کی شان صحیح طرح سمجھنے لگ جائے نا، اور صحابہ کرام کی شان جس طرح ڈاکٹر ارشد شاہ صاحب نقیبی سنا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اور تربیت کر رہے ہیں، تو آپ یقین جانیے مجموع میں لوگ بیان ہی صحابہ کی شان کریں گے۔ اور انشاءاللہ یہ جو تربیت کا یہاں سے سلسلہ اور آغاز ہے، یہ بارش کے پہلے قطرے ہی صحیح، یہ پھول کی ابتدائی کلی صحیح، لیکن انشاءاللہ میں یہ یقین ہے کہ اس درگاہ سے، اس ادارے سے یہ جو تربیت کا، اور یہ برِ صغیر اور پاک و ہند میں بالخصوص اس پاکستان کے اس جنوبی پنجاب کے خطہ میں جو تصوف کا کام اس درگاہ سے اور یہ شخصیت، یقین جانی علامہ قاضی بشیر گولوی صاحب اور ہم کبھی تنہائی میں بیٹھے ہو نا، کہتے ہیں یار اس شخص کا جو وجود ہے نا وہ اہل سنت کے لیے غنیمت ہے۔ عقیدے کی تحفظ کی بات ہو تو ان کی زبان جو ہے وہ سے نکلے ہوئے لفظ جو ہے وہ تصدیق بن جاتے ہیں، وہ مہر بن جاتے ہیں۔ تصوف کے عقائد اور نظریات کو اگر سمجھنا ہو تو یہی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے۔ گزشتہ چند عرصے سے جب سے ہمارا حضرت نے اپنی نگاہ محبت ہم پہ ڈالی تو مختلف مقامات پر ایسے سوال علماء جن کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جب ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں ابھی سوال مکمل نہیں ہوتا، کتاب میں پہلے نکل آتی ہے، حوالہ جات پہلے آ جاتے ہیں۔ تو حضرت کا وجود ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اور میں جس فکرے پہ رکا تھا نا، اس فکرے کو اگر میں سمجھا گیا نا تو میں سمجھوں گا آج کا میرا چل کر آنا جو ہے یہ قبول ہو گیا، کہ جب دست نبی پاک بنا ہاتھ غنی کا۔ آج کچھ لوگ
عید منا رہے ہیں خود ساختہ من گھڑت اور اپنے ہی تخیل میں وہ عید منا رہے ہیں. اس کی وجہ وہ جو مناتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ بلند کیا تھا، بس یہ وجہ ہے، اس لیے عید ہے. تو یار اگر تھوڑا سا ہم سوچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مولا علی کا ہاتھ پکڑیں تو بڑا اعزاز، بڑا مرتبہ، بڑی فضیلت. تو عثمان غنی کے ہاتھ کو حضور اپنا ہاتھ کہیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ اور پھر حضور اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کہیں اور پھر اوپر سے فرمان بھی آ جائے ید اللہ فوق ایدی، کہ میرا بھی اس پر ہاتھ ہے. اگر فقط نبی پاک کے ہاتھ میں ہاتھ آئے تو مولا علی کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے، یقیناً بلند ہوتا ہے. تو پھر جس ہاتھ پر نبی کا ہاتھ بھی ہو، خدا کا بھی ہاتھ ہو، اس عثمان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب دست نبی پاک بنا ہاتھ غنی کا، تاریخ میں ہے بیت رضوان لکھے گا، کہ اس بات کو مورخ پھر بیت رضوان لکھے گا. اور قرآن کی حفاظت کا کہیں ذکر چھڑے گا، قرآن کی حفاظت کا کہیں ذکر چھڑے گا تو عثمان کو وہ جامع قرآن لکھے گا. اور جو نسخہ قرآن میرے ہاتھ میں پہنچا، ہم پر ہے یہ عثمان کا احسان لکھے گا. کہ آج اگر قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، مساجد میں پڑھا جا رہا ہے، طلباء پڑھ رہے ہیں، تو اس قرآن پر جو حضرت عثمان غنی کا احسان ہے، یہ قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، حضرت عثمان غنی کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. اور خالو کی حفاظت کے لیے دیکھ زمانے حسنین کریمین کو حفظان لکھے گا، کہ حضرت عثمان غنی کی حفاظت پر حضرت مولا علی المرتضیٰ نے حسنین کریمین کو مامور کیا تھا. یار جس شخصیت کے دروازے کے پہرے حسنین کریمین دے رہے ہو، اس شخصیت کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر کیا خوب نبی پاک سے کرتا ہے وفا وہ، آقا پہ ہوا دیکھ قربان لکھے گا. اور آخری جملے اس کے بڑے خوبصورت لکھے گئے کہ یارو نبی پاک کے دو نور وہ لینے، یارو نبی پاک کے وہ دو نور وہ لینے، دو بار بنا دولہا مورخ اسے عثمان لکھے گا. کہ جو دو دفعہ دولہا بن کے نبی علیہ السلام کے کاشانہ اقدس پہ تشریف لے کے گئے ہوں گے، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ بس میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے جملوں کو سمیٹتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت پہ دو لوگ پیدا کیے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت پہ، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت پہ امام الانبیاء تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، اور دوسرے حضرت عثمان غنی ہیں جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت پہ پیدا کیا. دیکھیں یہ اعزاز کوئی کم نہیں ہے. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت بی بی سیدہ رقیہ پاک سلام اللہ علیہا سے ہوا نا، تو میں نے پڑھا کہ یہ جوڑی اتنی حسین تھی کہ اہل عرب اس جوڑی پہ رشک کیا کرتے تھے. کہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن جمال اس قدر زیادہ تھا. اور حضرت عثمان غنی کے حسن کے کیا کہنے، کہ خلاصہ اس طرح سے ایک روایت کا کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ گر ہیں اور بجلی چمک رہی ہے، جیسے موسم کی خرابی میں بجلی چمکتی ہے. سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس طرح کا بجلی کا چمکنا جو ہے جنت میں بھی اس کی کوئی مثال ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جنت میں بھی ایک دفعہ اسی طرح بجلی چمکے گی اور جنت کے در و دیوار چمک اٹھیں گے.
یا رسول اللہ وہ کب؟ فرمایا جب میرا عثمان جنت میں داخل ہوگا نا، عثمان کے چہرے کی چمک سے جنت کے در و دیوار بجلی کی طرح چمکنے لگے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آج کل تو بدعقیدگی بہت پھیل گئی نا، صحابہ کرام پر مختلف انداز سے اعتراضات کیے جاتے ہیں. کبھی اندازہ لگائے نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں کیا کچھ خرچ کیا. فقط جو تبوک کے موقع پر جو حضرت عثمان غنی نے خرچ کیا نا، موجودہ تحقیق کے مطابق وہ 4 ارب سے زیادہ رقم بنتی ہے. اور اسی طرح جنت البقیع کی زمین کا خریدنا، پھر مسجد نبوی کی توسیع کے لیے، پھر مدینہ شریف کا وہ کنواں خریدنا، تو یہ سارے وہ کام ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے وہ مظاہر ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی نے مال پیش کیا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود میں مال کو دیکھ کے فخر کر رہے ہیں اور کہ عثمان ہر ایک کا حساب ہوگا، تیرا تو قیامت کے دن حساب ہی کوئی نہیں ہوگا. کہ ہر بندے کو عرش الہی کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور بارگاہ الہی میں اس سے حساب لیا جائے گا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے اس قدر جو مظاہر عام ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر ایک بندے کا حساب ہوگا، میرے عثمان کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف ایسی جو اب روایتیں ہیں جس کے بانی حضرت عثمان غنی ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں، مکہ شریف اور مدینہ شریف باقاعدہ وسیع جو دسترخوان کا نظام آج ہمیں نظر آتا ہے افطاریوں میں، ساریوں میں، مختلف مواقعوں پر، اس کے بانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سب سے پہلے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں یہ طویل دسترخوانوں پر عام لوگوں کے لیے کھانا پیش کرنا، اس کے بانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. بلکہ حج کے موقعوں پر مینا اور عرفات میں باقاعدہ معروف تھے حضرت عثمان غنی کے دسترخوان. دور و دراز سے جو حجاج حج کے لیے آتے تھے انہیں یہ پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ وہاں کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا، انہیں پتا تھا کہ وہاں حضرت عثمان غنی کا وسیع لنگر چلتا ہے. حضرت عثمان، یہ جو باقاعدہ دسترخوان پر بٹھا کر کھانے کی روایت ہے، لنگر کا تقسیم کرنا اور بات ہے، جو باقاعدہ دسترخوان پر بٹھا کر جو مہمانوں کو، دور دراز سے آنے والے جو زائرین ہیں ان کو جو کھانا اس انداز سے دسترخوان پر پیش کرنے کی روایت ہے، اس کے بانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. دیکھیں ابھی علامہ قاضی محمد بشیر گولوی صاحب بھی بیان فرما رہے تھے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں کم و بیش، اور اکثر انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمتوں سے بھی نوازا، بیٹیاں بھی عطا کی ہیں. لیکن فقط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں. حضرت آدم سے لے کے قیامت تک اس اعزاز کو صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کہ اس اعزاز کو کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ اعزاز آیا ہے. عزیزان عزیز وقار، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایام، یہ جو شعور ڈیولپ ہوا ہے اس درگاہ سے، اس خانقاہ سے، میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی تربیت کا ایک آغاز ہے. ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں، یہ ذمہ داری سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا
ایک فائدہ میں آپ کو یہ بتاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا عثمان وہ ہے جس کی سفارش پر 70,000 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب تھی، فقط میرے عثمان کی سفارش پر انہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ یار حضرت عثمان غنی سے تو اتنی محبت کریں نا کہ حضرت عثمان غنی کی توجہ میں آ جائیں کہ کل ان 70,000 میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے، خلفائے راشدین ہو، دیگر عشرہ مبشرہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی سے محبت کے پیغام کو عام کریں، اپنے گھروں میں، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو۔ اگر کوئی استاد ہے تو وہ اپنے تعلیمی اداروں میں اس محبت کے شعور کو عام کرے کہ صحابہ کرام سے محبت کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہا اس پر قیامت تک اللہ کے فرشتوں کی اور ساری مخلوقات کی لعنت ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے آج کل کچھ ہمارے بولے والے لوگ وہ ادھر کی سن کے وہ اپنے عقیدے کمزور کر بیٹھے ہیں کہ جی فلاں سے یہ ہوا، فلاں سے یہ ہوا، فلاں نہ ہماری کیا مجال کہ ہم اپنے ذہنوں کے چھوٹے چھوٹے ترازوؤں میں اتنی بڑی شخصیات کو تولنے بیٹھ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہے گا، جب مرے گا قیامت میں اللہ ایک اژدہا اس کی قبر میں ایک اژدہا مسلط کر دے گا جو قیامت تک صبح و شام اسے ڈستا رہے گا۔ اور جس زمین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے کسی صحابی کی قبر ہوگی، کسی صحابی کا مزار ہوگا، تو قیامت کے دن میرا وہ صحابی اس علاقے کے لوگ جو ارد گرد قبروں میں ہوں گے انہیں بھی جنت کی طرف دھکیل کر لے کے آئے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اس کے شعور کو اجاگر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور۔